جس کی تعریف دائماً بلا فنا مدبراً بلا وزیر، جس کی حکومت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کی تسبیحات یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اس کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصے مختصر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی فضل و برکت سے ہمیں بھی مالا مال کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا وبارک وسلم علیہم۔ اس کے بعد بے شمار رحمت برکتوں کا نزول تمام انبیاء اعظام پر ہو، اصحابہ کبار پر ہو، تابعی تبع تابعین، خلفاء راشدین، اولیاء کاملین، علماء اہل سنت والجماعت پر، اور ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا یہاں جمع ہونا قبول کرے۔ جو بھی ذکر خیر ہم یہاں کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس کی قبر کو اپنی نور سے بھر دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حال میں ہو، موت تمہیں وہاں ہی پہنچ کر رہے گی اگر تم لوگ لوہے کے سنگلاٹوں کے مکان میں بھی ہو۔ اس پر بہت اچھی اور عمدہ بات جو کہی ہے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، انہوں نے ایک بات کہا کہ یاد رکھنا بیماری موت کو دعوت نہیں دیتی ہے اور صحت موت کو نہیں رکا سکتی۔ اگر اتنے پہ بس کروں گا میں تو بہت کافی ہے یہ۔ بیماری موت کو دعوت نہیں دیتی ہے کیونکہ ہم نے بہت سے ایسے بیماروں کو دیکھا ہے جو سالوں سے بستر پہ، جو سالوں سے اپنے گھروں میں ہے، 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 6 سال سے۔ تو بیماری موت کو دعوت نہیں دیتی، بیماری سے انسان مرتا نہیں ہے، الٹا اس کا ایک اور ریزن ہے، بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ بیمار انسان جو بیمار پڑتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ آیا ہے، لیکن بیماری سے انسان نہیں مرے گا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ صحت موت کو نہیں رکا سکتی۔ ایسے بہت سے ہم نے دیکھے صحت مند لوگ، بہت سے ایسے لکھے تندرست لوگ دیکھے جو صبح نکلے گھر سے شام کو واپس ہی نہیں آئے، راستے میں موت ہو گئی، چلتے چلتے موت ہو گئی، کار میں موت ہو گئی، بہت سے صحت مند دیکھے۔ تو صحت موت کو نہیں رکا سکتی ہے اور بیماری موت کو بلا نہیں سکتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تو پھر کون سی چیز اس موت کو بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے؟ کہا وقت، اپنا وقت، اپنا ٹائم پہنچ گیا تو پھر موت نہیں دیکھتی ہے کہ آپ ماں کے گود میں ہو، آپ جوانی کے دہلیز پر ہو، آپ دولہا بن رہے ہو، آپ ابھی جوانی میں ہو، آپ بوڑھے ہو، کچھ نہیں دیکھتی ہے موت، کچھ نہیں دیکھتی ہے۔ صرف 2 چیزیں موت دیکھتی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو، جوان ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے۔ ملک موت کی ذمہ داری ہے کہ پرچہ تیرا اڑ گیا، 1 سیکنڈ ادھر نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ نہیں ہوگا، تاخیر نہیں ہوگی اس میں۔ لیکن ایک چیز ضرور وہ دیکھتا ہے، ملک موت ضرور اس چیز کو مطالعہ کرتا ہے کہ آیا یہ نیک ہے یا بد ہے، یہ چیز موت دیکھتی ہے۔ اسے دیکھنی بھی ہے کیونکہ اسے روح قبض نکالنی ہے نا اس کے جسم سے، اس چیز کو یہ دیکھتی ہے کہ آیا یہ اچھا ہے تو اس کی روح کو ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، ایسے نکالوں گا، بہت آرام سے نکل جاتا ہے۔ ملک الموت یہ چیز تو دیکھتی ہے کہ آیا یہ نیک ہے یا بد ہے، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے ایکم احسن عملا، میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے اعمال کر رہا ہے۔ ہمارے پاس دو فرشتے، ایک اس کاندھے پہ ہے ایک اس کاندھے پہ ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے ہم نے اس میں کیا جمع کیا ہے، اس میں کیا جمع کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تنہائی میں کہ ہمارے پاس کیا کچھ جمع ہو گیا ہے؟ ہماری نظریں تو بینک اکاؤنٹ پر ہوتی ہے، ہماری نظریں تو ہوتی ہے آج دن میں ہم نے کیا کمایا، ہماری نظریں ہوتے ہیں ہم نے کس ٹرنک میں کتنے پیسے رکھے، کس مال میں کتنا پیسہ ہے، جبکہ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ جو تمہارا مال ہے، تمہاری اولادیں، یہ سب فتنہ ہے۔ ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ، یہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یہ تو اکثر ہم کہتے کہ قرآن وہی پڑھے گا جو گھر میں غریب ہے، قرآن وہی پڑھے گا جس کے گھر میں کھانا نہیں، ایسی بات نہیں، یہ سب سے بڑا منصبہ ہے، یہ سب سے بڑا منصبہ ہے، ایسی بات نہیں۔ ابو بکر غریب نہیں تھا، عثمان غریب نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر، اپنا مال قربان کر دیا، حضور کے ایک ایک قدم پہ اس نے ایک دن ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ صدیق اکبر نے تو بہتوں کو خرید کر مسلمان بنایا ہے، جس میں حضرت بلال حبشی ہے، نمبر 1 پہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ غریب نہیں تھے، وہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہوگا تو پھر وہ قرآن اور حدیث پڑھے گا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی 60 بحری جہازوں کے وہ مالک تھے، جو سمندری جہاز ہوتے نا، 60 بحری جہاز تھے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ تو ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، بس 5-6 منٹ میں لوں گا آپ کے، بس اس کا نام عبداللہ تھا۔ اب وہ بزنس مین تھا، ایک صحابی کے ساتھ وہ بزنس کر رہا تھا۔ اب 2 پارٹنر ہوتے ہیں بزنس میں، ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ تو جو اس کا پارٹنر ہے وہ ایک دن آ گیا، کہا کہ میں دیکھوں گا عبداللہ نے جو میں کماتا ہوں وہ عبداللہ بھی کماتا ہے، جتنا مجھے منافع ملتا ہے اتنا تو اس کو بھی ملتا ہے۔ اب وہ اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ لوگوں کو پوچھا کہ کہاں ہے عبداللہ، کہاں رہتے، کہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو پہنچ گیا۔ ادھر جھونپڑی دیکھا، مشکیزہ دیکھا، جھونپڑی دیکھا، تھوڑا سا پانی دیکھا، اور عبداللہ گھر میں نہیں ہے، انتظار کر رہے، عبداللہ آ گئے، حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ عبداللہ آپ نے کچھ بنایا نہیں، کوئی تعمیر نہیں کی، آپ نے گھر نہیں بنایا، جو میں کماتا ہوں وہ آپ بھی کماتے۔ کہا کیوں نہیں بناتا ہوں، میں تو گھر بناتا ہوں، تعمیر چل رہا ہے، میرے گھر کا کام چل رہا ہے۔ کہاں چل رہا ہے، چلو میں دکھاؤں گا۔ اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے چل دیے، سیدھے چل دیے تو قبرستان پہنچ گئے، آگے قبرستان ہے، پہنچ کے کھڑا رہ گئے۔ کہا عبداللہ یہ کہاں مجھے لے آئے؟ کہا میں یہاں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہاں بھی کوئی گھر بناتا ہے؟ کہا افسوس تو اسی بات پر ہے کہ یہاں پر کوئی اپنا گھر نہیں بناتا ہے، افسوس تو اسی بات پر، افسوس تو اسی بات پر ہے کہ سب اپنے گھر بنا رہے، یہاں کوئی گھر نہیں بنا رہا۔ جو بھی مال مجھے ملتا ہے میں اللہ کے راہ میں اسے قربان کر دیتا ہوں۔ ابھی موقع ہے، دیکھو ہم ادھر آگے تہذیب کے لیے، آج چوتھواں ہے، ایصال ثواب کا دن ہے آج۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ ماں باپ ہے، اسے یاد رکھنا، وہ ماں باپ ہے۔ ادھر آج آپ کا نام کیا ہے؟ سید انور صاحب کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ اس کو پتہ نہیں، یا ہم کو پتہ نہیں کہ ہم ماں کو کھو کر، باپ کو کھو کر کتنی بڑی دولت کھو رہے ہیں۔ آپ دیکھو حج کرنے جاؤ، آپ 5 لاکھ تو آپ کو لگتا ہی ہے، 6 لاکھ لگتا ہے حج جانے کے لیے، ادھر سے ادھر سے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، اس پہ تو لگے گا آپ کو ایکٹ لگے گا، اس پہ تو آپ کو لگے گا، اس پہ دیکھیں گے وہ کہ آیا یہ پیسے کہاں سے آیا، یہ دولت کہاں سے آ گئی، یہ شہرت کہاں سے آ گئی، ادھر پہنچنے تک اس کی نیت کیا تھی۔ یہ تو ترازو پہ چڑھے گا نا، طواف کیا ہے دل سے کیا ہے یا دکھانے کے لیے کیا ہے، حجر اسود کا بوسہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، صفا مروہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن ایک ایسی دولت ہمارے گھروں میں جس کے پاس ماں باپ ابھی بھی موجود ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھو، پیسے نہیں لگانا ہے، پیسے نہیں لگانا ہے، بس محبت کی ایک نگاہ ہے اپنی باپ پہ ڈال دو، مقبول حج ہے، قبول والی حج ہے۔ یار اس
میں تو پرابلم ہے کہ پیسے لگایا، کیسے لگائے پیسے، وہاں سے آ کے پھر اس پہ رہا کہ نہیں رہا، لیکن اس حج پہ میرے مصطفیٰ نے بشارت دی ہے یہ مقبول حج ہے جو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف صبح سویرے دیکھے گا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ یہ دولت آج یہ اس دولت سے محروم ہو گیا، اس پہ تعزیت ہے، اس پہ تعزیت ہے، یہ اس بڑی دولت سے محروم ہو گئے۔ پورا قرآن مجید آپ الف سے لے کر یا تک تلاوت کرو، کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ تمہارے لیے فتنہ ہے، لکھا ہے تو اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد تمہارے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ کی آزمائش ہے۔ مروا کیا ہے؟ آزمائش ہے تمہارے لیے، بیٹے یہ مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، تمہیں زمین پہ رہ کر پھر تم 2 3 4 5 دن کے بعد اپنی ماں کو بھول جاتے ہو، باپ کو بھول جاتے ہو، لیکن ماں باپ قبر میں بھی اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا ہے، نہیں بھولتا۔ یہ لازوال نعمت ہے، اس نعمت پہ اویس قرنی کو یاد کرو، اویس قرنی کو یاد۔ دور مصطفیٰ کا ہے، در مصطفیٰ کا ہے، حکومت مصطفیٰ کی ہے، سکہ مصطفیٰ کا ہے، اور اویس وہ وہاں سے آ گیا، مصطفیٰ کے دروازے پہ دہلیز پر آ گیا، انتظار نہیں کیا، کیونکہ ماں نے کہا تھا یہاں سے جاؤ وہاں سے آؤ، انتظار نہیں کرنا۔ اب اس نے ماں کے حکم کو ایسا بجا لایا کہ وہ گیا مصطفیٰ کے دیدار کے بغیر واپس آ گیا۔ اس پر میرے نبی نے انعام دیا، کہا اے عمر، عمر سے یہ نہیں کہا گیا میری امت کے لیے دعا کرنا، علی کرم اللہ تعالی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا میری امت کے لیے دعا، کہا اے عمر و علی، اگر کرن کا اویس تمہیں مل گیا، اس نے ماں کی محبت کے لیے میرے دیدار کو چھوڑا ہے، اس نے میری اطاعت پر اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو مصطفیٰ کے دور میں ہوگا پھر وہ دیدار سے محروم رہا ہوگا؟ یہ ویسے کرنی ہے جس نے مصطفیٰ کی شریعت پہ اپنی زندگی قربان کر دی، عاشق رسول، پکا عاشق رسول ہے۔ فرمایا کہ جب اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام لینا اس سے اور کہنا مصطفیٰ نے کہا ہے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت۔ کیسی بات ہے، کیا شان ہے۔ ہمیں تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو آج تو ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، بہت برا سلوک۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ شریعت یا طریقت کے مقام میں اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ پہنچا، قسم اللہ کی عزت کی، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ اپنی جگہ پہ ہو، آپ اپنی جگہ پہ ہو، جہاں ہو وہیں ہو۔ یہ دکھاوا ہے، یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا کہ تو کہیں اور پہنچا ہے، تو تسبیحات پڑھتا ہے۔ اللہ نے اپنے بڑے حکم کے ساتھ ماں باپ کا حکم جوڑ دیا ہے، بڑا حکم ہے اللہ کا، سارے حکموں میں جو بڑا حکم ہے لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سب بولو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا یہ ظلم ہے، بڑو اللہ نے کہا یہ شرک ظلم ہے، شرک ظلم ہے۔ اللہ نے اس بڑے حکم کے ساتھ کہا وبالوالدین احسانا، پہلا تو اپنا حکم دیا نا، اپنا حکم دیا، کہا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب اس حکم کے ساتھ جو حکم ہوگا اس کا وزن، اس کا ویلیو کتنا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کہا وبالوالدین احسانا۔ اب شب قدر میں جاتے ہو، ابھی تو شب قدر آنے والی ہے، پھر جائیں گے ہم، روئیں گے ہم، اس پہ تو بہت اچھی بات کہی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا رونے کا مطلب توبہ نہیں ہے، آپ رو گے یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم تو روتے ہیں نا، مسجدوں میں جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب جب خطاب کرتا ہے پھر روتے، بہت روتے۔ کیوں روتے؟ میرے پاس کوئی ایسا گناہ ہے جس کے سبب میں وہاں روتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کیا کہا کہ رونا توبہ کی قبولیت کا سبب نہیں ہے، رونا تو نعمت ہے لیکن توبہ کی قبولیت کا سبب نہیں ہے۔ توبہ اس سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کس سے قبول ہوتا ہے؟ جس بات پہ آپ روتے تھے، جس بات پہ آپ روتے تھے اس بات کو ترک کرو۔ آپ نے رویا، بہت رویا، لیکن گھر پہنچ کے اس کو پھر سے شروع کیا۔ آپ چور ہو، پھر سے چوری شروع کی، وہاں رویا
کہ میں اللہ مجھے معاف کرو، اللہ مجھے معاف کرو. آپ اب دغا بازی کرتے ہو. رونے سے توبہ نہیں ہوتا ہے. توبہ ہوتا ہے جس بات پر تم رو رہے تھے اس بات کو چھوڑنا. تو اللہ نے ایک فرمایا ہے کہ یاد رکھو شب قدر ہے، عظیم رات ہے، آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برکتوں سے بھی مالا مال کر دے. وہ آنے والی ہے شب قدر. فرمایا وہ بندہ شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا جس کا ماں باپ ناراض ہے. وہ ادھر کیا کرنے آئے گا؟ اس کو کیا کرنا ہے شب قدر میں؟ اس کو کیا کرنا ہے شب برات میں؟ وہ ادھر نہیں آئے. اس کی شب قدر اس کے گھر میں ہے. اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے. اس کے ماں باپ ناراض ہے، بس کھیل ختم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا ماں باپ ناراض اس کا میں بھی ناراض ہوں اور اللہ بھی اس سے ناراض. آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مقدم میرے اللہ اور میرے رسول نے قبول کیے. جو بھی مقدم پیش کیا گیا در دربار محمد عربی سوائے ایک مقدم کے، سب کچھ قبول کیا میرے مصطفیٰ نے، سب کچھ قبول کیا رب نے. آپ نے کہا وہ مجھ سے ناانصافی کرتا ہے، اس مقدم کو لاؤ، میں دیکھوں گا. کوئی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، لیکن ایک مقدم جو ہے وہ ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ کا مقدم حضور نے بھی قبول نہیں کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ ایسے ہے ویسے ہے. پھر وہ حضور کے دربار میں گیا، پھر وہاں اسے معافی ملی؟ نہیں ملی. ایک بوڑھا شخص، اس کا بیٹا، جوان بیٹا آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پہ نظر کرم فرما. کہا کیا فرماؤں نظر کرم؟ کہا میرا باپ میرے کہے بغیر میری چیزوں کو اڑا دیتا ہے، میرے پیسوں کو اڑا دیتا ہے، میرے باپ کو اڑا دیتا ہے. اس کے باپ کو لایا گیا، اس کے باپ کو لایا گیا. اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی. اللہ اکبر. وہ بوڑھا تھا، چہرے پہ جھریاں تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھی. 35 سال کا ہی مر جاتا ہے. بوڑھا ہونا بہت بڑی بات ہے. کوئی کہتا ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا ہے. ارے بوڑھا ہونا تو عظیم نعمت ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا کانت لہو نور یوم القیامہ. جو مسلمان بوڑھا ہو گیا قیامت کے دن اس بڑھاپے کی وجہ سے جتنی بھی تکلیفیں اسے پہنچی ہے، اللہ اللہ کیا شان ہے میرے خدا کی، جتنی بھی تکلیفیں اسے پہنچی ہے قیامت کے دن نور بن کے میں اسے اس کے سامنے پیش کر دوں گا. اس نے وہ لایا، اس کے باپ کو لایا گیا. حضور نے فرمایا کہ اے باپ، بس ایک منٹ، فرمایا کہ اس کا یہ بیٹا ہے تمہارا آیا ہے، اس نے شکایت کی ہے کہ تو اس کے مال سے اٹھاتا ہے، اس کے دولت سے اٹھاتا ہے، باغا خود اٹھاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں وہی ہوں جس چیز پہ اس نے ہاتھ رکھا میں نے لا دیا، جو چیز اس نے بولی میں نے لا دیا. میں نے اس کے لیے سچ اور جھوٹ کا ساتھ بھی دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا اور میرا ہو گیا. حضور کھڑا ہو گئے، کہا کہ اے بیٹے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا. کہتا رہا. یہ عظمت، یہ شان ہے اپنے ماں باپ کی. اور جب ماں یا باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بہت بڑا. یہ حج جو مقبول حج حضور نے فرمایا یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کی زیارت سے انسان محروم. سب جب گھر آتا ہے بیٹا تو سب اپنے اپنے مطلب اور مقاصد کے ساتھ اپنے اس بندے کا انتظار کر رہے ہوتے، سوائے ماں باپ جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ٹھیک سے آنا چاہیے. یہ چیزیں، یہ دعائیں، ان دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب جس کے ماں باپ ہے پروردگار عالمین ان کی عمر دراز فرما. جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. خاصتاً ہم یہاں آ گئے تو یہاں جو اس غلام نبی ہے، اس کو پیر غلام نبی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار عالمین اس کی مغفرت فرما. یا اللہ اس کی مغفرت فرما. جو کچھ بھی نظر و نیاز صدقات اس کی طرف سے کلمات و آیات بینات تلاوت کی جائے، یا اللہ اسے ان کے ثوابوں سے مالا مال فرما دے. اس کی جنت الفردوس میں ان کی جگہ فرما دے. آب کوثر سے انہیں سیراب کر دے. ہم سب کی مغفرت فرما. بلغنا ثواب سورت